الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. اس سورہ کا نام ہے سورۃ البروج. البروج برج کی جمع ہے. بروج کے معنی ہوتا ہے محل. بروج کے معنی ہوتا ہے ستاروں کی جھرمٹ. اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ بروج ہے اور اسی کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے اس سورہ کا نزول اس وقت ہوا تھا جب کفار و مشرکین کی جانب سے مسلمانوں کو ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف پہنچایا جانا شروع ہو چکا تھا. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ ایمان لانا کوئی آسان سی بات نہیں ہے. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونے کا مطلب ہے بہت زیادہ مخالفتوں کا سامنا کرنا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی اس سورہ کے خاص مضمون میں شامل ہے کہ جو انسان بھی اہل ایمان کو خواہ مخواہ زک پہنچائے گا، تکلیف دے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. آسمان آپ کو دکھتا ہے، اس کے نیچے سورج، چاند، سیارے، ستارے سب دکھتے ہیں، جس کے ذریعے سے آسمان کو سجایا گیا ہے، آراستہ اور پیراستہ کیا گیا. بھلے جو آسمان خوبصورت دکھتا ہے، ستاروں کی جھرمٹ نظر آتی ہے، ایسے برجوں والے آسمان کی قسم. والیوم الموعود، اور وعدہ کیے گئے دن کی قسم. مراد قیامت کا دن. وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جانے والی چیزوں کی قسم. قسم کس بات پہ کھائی گئی اور کیوں کھائی گئی، اس چیز کو سامنے رکھیے. قرآن مجید میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی ہے، بلکہ اس کا مفہوم صرف یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے انسان کا سابقہ پڑھنا ہے. یہ چیزیں انسان کے ذہن کے قریب ہیں. گویا شہادت و گواہی کے طور پر ان چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے تاکہ سمجھنا اور سمجھانا انسان کے لیے آسان ہو جائے. رہی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر اللہ کی بار بار قسم کھاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. یاد رکھیے گا، قانون کی جکڑ بندیوں سے جڑا ہوا انسان ہے، اللہ نہیں ہے. اللہ اپنی بھی قسم کھاتا ہے اور اپنی مخلوق کی بھی قسم کھاتا ہے، اس پر قانون چلے گا نہیں. فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. البتہ بندوں کو قانون کا پابند بنایا گیا کہ آپ اللہ کے سوا کسی غیر کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں. اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانے کے لیے قرآن مقدس میں اللہ کی بعض مخلوقات کی قسم کھانے کو دلیل بنا کر پیش کیا نہیں جا سکتا. تو برجوں والے آسمان کی قسم، مراد یہ کہ انسان جب اپنے سر کو اٹھاتا ہے، آسمان کی بلندی کو دیکھتا ہے
اس میں جھیل ملاتے تارے کو بھی دیکھتا ہے، سورج و چاند اور سیارے کو دیکھتا ہے، آسمان کی رفعت و بلندی کو دیکھتا ہے، تو انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر آسمان کا سایہ رکھا ہے اور مضبوط چھت بنا کے رکھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو وہاں سے عذاب بھی برسا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو گرا بھی سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی بلندی پر اور اپنی بڑائی پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت شان کا اعتبار کرنا چاہیے کہ اللہ سب سے بلند و بالا ہے، اور وہاں سے اللہ عذاب بھی نازل کر سکتا ہے، اور اللہ اپنی رحمتوں کا برکھا بھی برسا سکتا ہے اور برساتا رہتا ہے۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، وعدہ کیے گئے دن کی قسم، یعنی انسان اسے تسلیم کرے کہ مرنے کے بعد ایک دن انسان کو اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، اس کا وعدہ کیا گیا۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی امت کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، وعدے اور وعید سنائے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سدھار لو، ورنہ اگر یہاں کے عذاب سے بچ گئے تو بچ گئے، مرنے کے بعد جو وعدے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے، اللہ ہے کہ تمہیں صحیح سمجھ آ جائے، توبہ کی توفیق مل جائے اور تمہاری توبہ قبول ہو جائے تو ایک الگ سی بات ہے۔ شاہد و مشہود دو بات بیان کی، سلسلے میں کئی تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، یعنی جمعہ کے دن کی بھی قسم کھائی گئی اور عرفہ کے دن کی بھی قسم کھائی گئی۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہیاں پیش ہوتی ہیں، اور عرفہ کے دن حج کرنے والے انسان سارے کے سارے لوگ جو حج کرنے کے لیے گئے وہ عرفہ کے میدان میں خود جمع ہوتے ہیں۔ تو کہا حاضر ہونے والے کی قسم اور حاضر ہونے والی کی جانے والی چیز کی قسم، ایک تو یہ دوسری بات شاہدی و مشہود۔ شاہد سے مراد عام انسان ہے جو سب حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، یہ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور مشہود سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں حاضر کی جائے گی، اس میں نام اعمال بھی ہے، انسان کے اچھے برے اعمال بھی ہیں، ساری چیزوں کا نقشہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسی آدھار پر اسی قانون کے تحت فیصلہ کیا جائے گا کہ کون انسان ثواب کے لائق ہے اور کون انسان عذاب کے مستحق ہے۔ یہ تین قسمیں کھا کر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک کر دیے گئے، گڑھا کھودنے والے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ الناری ذات الوقود، ایسی آگ جو ایندھن والی ہے، وہ خندق جس میں ایندھن والی آگ کو جمع کی گئی ہے۔ اس کے پیچھے کئی واقعات مفسرین نے بیان کیے ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایمان قبول کرنے والے انسان کو ان کے ایمان کو مجرمانہ عمل قرار دے کر اس کے نتیجے میں ستانا چاہا، اور ستانے کے لیے صورتحال یہ پیدا کی، ایک خندق کھودا، ایک گڈھا کھودا، اس میں آگ جلائی، اور اہل ایمان سے کہا گیا اپنے ایمان سے پھر جاؤ، نہیں پھرو گے اس خندق میں ڈال دیں گے، اس آگ کے گڈھے میں تمہیں ڈال دیں گے۔ اور لوگوں نے ڈال بھی دیا، بلکہ بعض روایت کے مطابق ایک عورت تھوڑی سی تحمل کر رہی تھی جس کے گود میں بچہ تھا، کہ سب لوگ تو ظاہر ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کا سودا نہیں کیا، جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ایک عورت کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ عورت جانے میں تھوڑی سی ٹھٹک گئی کہ کیسے ہم جائے بچہ لے کر کے، چھوٹا بچہ ہے۔ تو 3 بچوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے جس نے اپنے ماں سے کہا ارے آپ گھبراتے کیوں ہیں، اللہ کے نام پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئے، چوکیے میں چلے آئیے۔ پھر وہ عورت بھی اس گڈھے میں کود گئی اپنے بچے کے ساتھ لے کر کے۔ 3 بچے بچپن میں ماں کے گود میں بولے ہیں، پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے ماں پر الزام لگائے کہاں سے آئے
یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ان عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پوری لمبی تقریر کر دی. سورہ مریم اس کا تذکرہ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے والا بغیر ذالک. ایک بچہ ماں کی گود میں یہ بولے، دوسرا بچہ یہی بچہ ہے. جب ان کی ماں آگ میں کودنے سے ڈر رہی تھی اور بچے پہ ترس کھا رہی تھی تو اس بچے نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا بچہ جریج نبی، ایک راہب انسان، ایک پادری عبادت گزار، اس پر الزام لگایا گیا، خاتون ایک عورت نے الزام لگایا، کسی سازش کے تحت عام طور سے الزام لگا دیا تھا، ان پر الزام لگایا گیا. چرواہا کی بیوی نے کہا بچہ اس کا میرا، یہ جو بچہ میرے گود میں اسی کا بچہ، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. نتیجے کے طور پر معاملات پیش ہوئے، مقدمات درج ہوئے. اس بچے نے گواہی دی کہ بچہ، یہ میں بچہ ہوں، میرا باپ یہ جریج راہب نہیں ہے، وہ بھلا چرواہا میرا باپ ہے، میری باپ نے اس کے ساتھ غلط حرکت کی ہے اور خواہ اس پر الزام لگایا تھا. تو 3 بچے ماں کی گود میں بولنے والے ہیں، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی کی برات کا اظہار کرا دیتا ہے، اس طرح اللہ نے کرا دیا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک سمجھ کی توفیق دے اور خواہ مخواہ کسی انسان پہ الزام تراشی کرنے سے بعد ہے، ورنہ وہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے. اور جس قسم کی الزام تراشی کسی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے اس کے گھر میں ایسا واقعات پیش آتا ہے. اللہ لوگوں کو نیک سمجھ دے، آمین. قتل اصحاب الاخدود، خندق والے قتل کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے. جن لوگوں نے خندق کھودا تھا، کہتے ہیں بہت مشہور فارسی کا مقولہ ہے، چاہ کن راہ چادر پیش، چاہ کن راہ چادر پیش. کنواں کھودنے والے کی آگے میں کنواں ہے، وہ سوچتا دوسرا گرے گا، وہی گر جاتا ہے. اس کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کنواں کھودا ہے، وہ جاتا پار کرنے سیدھا سیدھی اندر چلا جاتا ہے. تو اس کنواں یہ گڈھا کھودنے والے، خندق کھودنے والے نے حساب لگایا تھا جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کو زبردستی ایمان سے، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو زبردستی ایمان سے برگستہ کریں گے، نہیں تو اس خندق میں اسے ڈال دیں گے. آج کے دور میں خندق کی ضرورت نہیں ہے، بم بلاش کرا دیا جاتا ہے. دیکھ لیجئے فلسطین کے حالات، فلسطین پر بمباریاں صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ اپنے ایمان بچا کے لوگ وہاں موجود ہیں. اسرائیل کی طرف سے جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اسی وجہ یہی ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے اس کے جرم کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان چھوڑ دے سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جب ایمان کے ساتھ ہے پریشانی آ سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا پریشانیوں کو انسان جب جھیل لیتا ہے تو اللہ بہترین مراتب ادا کر دیتا ہے. ہلاک ہو گئے خندق والے. کون خندق؟ النار ذات الوقود، وہ خندق اس میں ایندھن والی آگ ہے، باضابطہ انہیں سلگایا گیا، بھڑکایا گیا، تیار کیا گیا کہ انسان کو ڈالیں گے اور چورمو ہو کے ختم ہو جائے گا. کیسے ہلاک ہوئے؟ ایک روایت اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں نے اپنے ایمان کو برقرار رکھا 523 سال کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 523 سال کے بعد، یعنی 523ویں صدی ہجری میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو یہودیوں نے ایمان سے پھیرنے کی کوشش کی. آج یہود و نصارہ ابھی دونوں ایک بنے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ آپس میں دوسرے کے زبردست دشمن ہیں. پڑھیے قرآن تو کہے گا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کے پاس کوئی دین دھرم نہیں ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی کے پاس دین دھرم نہیں ہے. دونوں لڑتے پھرتے خوب ہے. لیکن جب مسلمانوں کے خلاف معاملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی باری آتی تو کیا کہتے ہیں؟ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. کہ اس وقت تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ. یعنی مسلمانوں کے خلاف دونوں ایک ہیں، لیکن آپس میں ایسے لڑتے ہیں کہ جس کا تصور بھی کیا نہیں آ سکتا. تو یہودیوں نے کچھ عیسائیوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کی، اور جب دین سے پھرے نہیں تو یہودیوں نے عیسائیوں کو جلا دیا، ڈال دیا خندق میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا ان خندق میں جانے والے اہل ایمان کے ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان یہودیوں ہی کو تباہ کر دیا. کیسے تباہ کیا؟
جب کسی کو سزا دی جاتی انسان چاروں طرف سے تماشے بھی ہوتا ہے، تماشا دیکھتا ہے. تو یہ لوگ تماشا دیکھ رہے تھے کہ ایمان والوں کیسے ہم آگ میں ڈال رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا یہ ہوا اس آگ میں ایک بھونچال پیدا ہو گیا. جو گڈھا میں آگ جمع کر کے رکھا گیا تھا وہ ساری آگے باہر چلی آئی چاروں طرف، اور جو چاروں طرف تماشا دیکھ رہے تھے ان لوگ اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور نتیجے کے طور پر یہ لوگ جو ایمان والے کو سزا دے رہے تھے خود ہی آگ کی چپیٹ میں چلے آئے. کیا فرمایا؟ قتلا، قتل کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے اصحاب الاخدود، کھندق والے، گڈھا کھودنے والے. النار ذات الوقود، کون سا گڈھا؟ جس میں ایندھن والی آگ رکھی گئی تھی، مستقل بھڑکائی جا رہی تھی، سلگائی جا رہی تھی. کب ایسا ہوا؟ اذ هم علیہا قعود، جب یہ لوگ اس آگ کے کنارے، اس خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور یہ جو کچھ لوگ یہ لوگ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے. خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، مشاہدہ معائنہ کر رہے تھے کہ اچھا ویسے لوگ ہم تباہ و برباد کر دے رہے، ہمارے پاس طاقت و قوت ہے، شکتی و اختیار ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کا معاملہ آیا سب وہی لوگ تباہ ہوئے. کیا کہا اللہ نے؟ اذ هم علیہا قعود، جس وقت یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اسے خندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ یہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کے مشاہدہ کر رہے تھے، اس کا تماشا دیکھ رہے تھے. یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے. اگر آج بھی آپ کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر کچھ کیا جاتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا ایمان صحیح ہے. لیکن اگر ایمان صحیح نہیں ہے پھر بھی ایماندار سمجھ کے مارا جاتا ہے، اس سے زیادہ بدنصیبی کی کوئی بات نہیں ہے. سمجھے؟ یہاں دنیا میں اس لیے میں مارا جاتا کہ مسلمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس لیے مارے گا کہ تم مسلمان نہیں تھے، کیونکہ ہمارا ایمان تو ایسا نہیں ہے. ایمان تو نام لیتے ہیں لیکن ایسا ایمان جو دو پیسے میں پگھل جائے، ایسا ایمان کسی کی چاہت میں ختم ہو جائے، ایسا ایمان کسی کے ڈر سے مٹ جائے، ایسے ایمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اعتبار نہیں. کیا فرمایا؟ وما نقموا منہم، ان لوگوں نے ان کو سزا نہیں دیا، عذاب تکلیف نہیں دی، الا مگر ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ صرف اس لیے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں جو اللہ غلبہ والا اور قابل تعریف. کیا مطلب؟ ان کا جرم تھا ایمان لانا، ایمان اللہ پہ نہیں لاتے، ہنسی خوشی زندگی گزارتے. ایمان اللہ پہ رکھے ہوئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، شرک اور اسلام میں تمیز کرتے ہیں، کفر اور ایمان میں تمیز فرق کرتے ہیں. اس مناسبت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو ایک ساتھ رہنا ہے، اسی حمام میں سب قسم ننگے نہاؤ، یہ بہتر ہے. تم الگ ایمان کے رات الاپتے ہو، ادھر کفر کی بات کرتا ہے، ادھر کچھ اور بات کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں چلے گا. اس لیے ایمان اگر ہمارا صحیح ہے تو اللہ بھی مددگار ہوگا، اور اگر ہمارا صحیح نہیں ہے تو پھر عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں. ان ایمان والوں کے ساتھ جن لوگوں نے برتاؤ کیا، وجہ کیا تھی؟ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. ان لوگوں نے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، عذاب اور سزا نہیں دیا، مگر صرف اس لیے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے جو اللہ غلبہ والا ہے اور قابل تعریف. آج بھی اگر کوئی انسان اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو ترچھی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یا تو آپ اپنے آپ کو اسی میں گھلا ملا لیجئے، پتہ چلتا ہے کب؟ جب سفر کیجئے اور جب حالات خراب ہو اور لمبا لمبا کشکول لگائے، ٹیکی نکالے، لوگ آپ کے ساتھ ٹرین میں بیٹھے ہو اور آپ کی نماز کا وقت آ جائے، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بارے میں سوچیے گا، نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے. گیا ایمان آپ کا. اللہ کا ڈر آپ کا نہیں ہے، اس انسان سے ڈرتے ہیں. جبکہ تجربات یہ دیکھا کہ اگر کسی غیر مسلم سے کہیں کہ میرا سیٹ ایسا ہے، ہمیں نماز پڑھنے دیجئے، آرام سے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ ماشاء اللہ، یہ کہیں کہیں کا واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز میں قرآن پڑھیے تو کچھ اور بھی سنانا شروع کر دے. کبھی کبھی کا واقعہ ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کا حال دیکھیے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں چھوڑ دیا ہے،
4 رکعت والی 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، 2 وقت کی نماز ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے، اس کے باوجود ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو اس کے خیالات کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں کیا کہیں گے۔ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ کہ اللہ کی شکتی اور پاور اور قوت ان کا ختم ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ تب سمجھ میں آتا ہمارا ایمان کیا ہے۔ تو گویا کسی کے ڈر سے ایمان کھوتے ہیں، کسی کی لالچ میں ایمان کھوتے ہیں، کسی کی محبت میں ایمان کھوتے ہیں، کسی پہ ترس کھا کے ایمان کھوتے ہیں۔ ایسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل اعتبار نہیں ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، یاد دلائے اللہ نے ان ایمان والوں کو لوگوں نے سزا دی کس لیے؟ کہ اللہ پر ایمان۔ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت میں آسمان و زمین ہے۔ آسمان بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، ساری کائنات اللہ کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا کہ آسمانی قانون بھی اللہ بھیجتا ہے، زمین سے بھی اللہ کسی مسئلے کو نکال سکتا ہے، ورنہ آسمانی اور عرضی آفات و بلیہ سب دو چار ہو سکتے ہیں۔ ایمان کا نام لیا اور ایمان کا سودا بھی کر دیا، تو کہا ایمان رکھ دو تو اللہ پر ایسا مضبوط ایمان رکھو کہ اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ چاہ لے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر نگراں ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بات یاد رکھیے گا، کوئی چیز اللہ کی نگاہ سے پرے اور باہر نہیں ہے۔ ایک انسان اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہے، اللہ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بے یار و مددگار کب چھوڑتا ہے؟ ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ بدر کے موقع پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا، جنگ احد کے موقع پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا، جنگ خندق کے موقع پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ وجہ یاد کیجئے گا، خوشی بھی ہوگی، شاید ہمت پیدا ہو جائے۔ 313 کا مقابلہ 1000 سے، 3 گنا سے مقابلہ ہے۔ مسجد نبی بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں فتح کر دے؟ انہی 313 نہتے مسلمانوں کو لے جا کر بدر کے میدان میں کھڑا کیا، سب بندی کرا دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے الہا و اصرار کے ساتھ سر کو زمین پہ پٹک کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ان تہلک ہذی العصابۃ لم توبت قط، الہی آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے آئے، یہاں مسجد میں دعا قنوت نازلہ پڑھ دیجئے، فلسطین کا کام آسان ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے۔ جنگ احد کا معاملہ لیجئے گا، وہاں بھی 1000 ہے تو 3000 سے مقابلہ ہے، 3 گنا مقابلہ ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیجی ہے کہ میدان جنگ میں لوگ شامل ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مدینہ ہی میں رہ کے جنگ کیا جائے، کہا نہیں، مدینہ نہیں، نکل کے جنگ کیا جائے گا۔ شہر میں رہ کے اپنی جگہ پر رہ کے جنگ کیوں کریں گے؟ ذرا نکل کے جنگ کریں گے۔ نکل کے جنگ کیا ہے اور شامل ہوئے 1000 کے قریب، اس میں سے 300 منافقین چھڑ گئے، 700 ہی بچے، تقریباً 3 گنا سے زیادہ سے مقابلہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی۔ پھر جنگ خندق کا معاملہ پیش آیا، تو خندق کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے بنفس نفیس خندق کی کھودنے میں مشغول ہوئے۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی جتنی بھی تعداد تھی 3000 کے قریب، ان کا 3 گنا افراد مدینہ کی اینٹ شینٹ بجانے کی کوشش کی تھی۔ 10,000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ کے محاصرہ کر لیا تھا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھیجی ہے۔ آج 80-85 لاکھ یہودی ہیں اسرائیل میں، ارد گرد کے ملکوں میں کروڑوں مسلمان آباد ہیں۔ اگر غور کیجئے گا، پوری دنیا کے حالات میں جائزہ لیجئے گا، 1.5 ارب سے زیادہ، 2 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی بھی اللہ فرشتے بھیج دے۔ اللہ کہتا ہے تم ہاتھ میں چوڑی پہن کے بیٹھے ہو، جب تعداد کم ہوتی ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہو تب میری مدد آتی ہے، تمہاری تعداد تو زیادہ ہے، اب آسمان سے مدد کیوں آئے گی؟ خود لڑو، جب خود لڑو گے پھر مدد کا معاملہ ہوگا۔ غور کیجئے گا تو اندازہ ہوگا۔ اب کہیے گا کہ بیت المقدس، اور پھر آپ سامنے رکھیے بیت اللہ الحرام،
مکہ المکرمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے ابرہہ نامی بادشاہ نے ہاتھیوں کی سواری لے کر کوشش کی تھی توڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ ابابیل چڑیا نہیں ہے، جھنڈ ہے، جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جس کے چونچ میں چنا کے دال کے برابر بم تھا، پتھر تھا، آج کے زمانے میں ایٹم بم تھا، جہاں گرتا چھید کرتا چلا جاتا تھا۔ کیوں کیا؟ کہ وہاں ایمان والے موجود نہیں تھے، وہ کفر شرک والے تھے اور اپنے گھر کی حفاظت کرنا مقصد ہے، لیکن جہاں لوگ موجود رہیں گے اور اپنے گھر کی بات خود نہیں کریں گے پھر اس گھر کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ پڑھیے سورہ مومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اگر لوگ کے مقابلہ میں کھڑے نہ ہو تب وہ یہودیوں کی عبادت گاہیں گرا دی جاتے، صوفیوں کٹیے گرا دی جاتے، عیسائیوں کی گرجے گرا دی جاتے، اور مساجد اس میں اللہ کا نام لیا تو مسلمانوں کی مسجد اٹھا دی جاتی ہے۔ کب؟ جب مقابلہ نہیں کرتے تب۔ بابری مسجد کی شہادت کے واقعے کیسے پیش آیا؟ ہم نے مقابلہ نہیں کیا، چھوڑ دیا، ہم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا مان لیں گے، فیصلہ کیا کورٹ نے، تسلیم آپ نے کر لیا، گرا دیا گیا۔ جب آپ کے پاس طاقت و شکتی ہے مقابلہ کرنے کی، مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ لیکن جہاں کہیں کوئی نہیں ہے، آج کی اس دھرتی پر دیکھا جاتا ہے بعض علاقے میں مسجدوں کی نگہبانی غیر مسلم کر رہی ہے، اور نماز کے وقت کے بعد اب تو اس میں اذان بھی ہو رہی ہے اور کوئی اذان بھی دے رہا ہے، کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن پوری نگرانی غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ایسے بھی حالات ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ اللہ جس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی نگرانی میں ہوگا اسے کوئی زخم نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، یقیناً جن لوگوں نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو تکلیف پہنچایا، فتنہ کے اندر مبتلا کیا، ایذا دیا، ستایا، ثم لم يتوبوا، پھر وہ توبہ نہیں کر سکا، فلهم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے۔ غور کیجئے قرآن کی آیت پہ، مومن مرد کو اور مومن عورت کو فتنہ میں مبتلا کرنا، اپنی ریشہ دبانیوں کا شکار کرنا، ایذا پہنچانا، تکلیف دینا، چاہے ذہنی تکلیف ہو، چاہے مالی تکلیف ہو، چاہے فکری تکلیف ہو، چاہے جسمانی تکلیف ہو، کسی بھی اعتبار سے تکلیف پہنچایا، کس کو؟ خالص ایمان والے مرد کو اور خالص ایمان والی عورت کو، جس نے بھی تکلیف پہنچائے، چاہے مسلمانی کیوں تکلیف نہ پہنچائے۔ کیا فرمایا؟ ثم لم يتوبوا، پھر اس انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ ایک مومن کو تو تکلیف پہنچا دیا لیکن اس سے معافی آپ نے نہیں مانگی، پھر جو اللہ کی حدود کو توڑا، اللہ کے دربار میں توبہ نہیں کیا، نہ وہ معافی مانگنے کی توفیق ملی، نہ آپ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں گئی، کیا ہوگا؟ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، تو ایسے تکلیف دینے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور جہنم کے عذاب ہی پر اکتفا نہیں کیا، جس طرح اپنے لوگوں کا دل جلایا ہے، ان کے املاک کو جلایا ہے، ان کی جائیداد کو جلایا ہے، اس کی زمین کو تباہ و برباد کیا ہے، کہا اسی طرح تمہارے لیے لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جلانے والا عذاب ہے۔ تو ان کے لیے جہنم کا عذاب، جہنم میں تو عذاب ہی عذاب ہے، لیکن بطور خاص آپ نے دل جلایا ہے، تکلیف پہنچائی، املاک جلایا ہے، نقصان پہنچایا، اس کے نتیجے میں جلانے والی آگ کی سزا آپ کو دینا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بڑی خطرناک بات اللہ نے بیان کی ہے، اس لیے مومن کی عزت و احترام کا خاص خیال کیجئے اور اپنی جانب سے کسی مومن مرد کو تکلیف مت پہنچائیے۔ عام مومنوں کو تکلیف پہنچانے کا یہ حال یہ ہے تو مومنوں کے سربراہوں، ان کے لیڈروں اور ان کے اماموں اور ان کے مدرسوں اور ان کے اچھے مقام رکھنے والوں کو سزانا کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے، اندازہ لگا لیجیے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير، یقیناً جو لوگ ایمان لائے
وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ایمان و عمل دو بڑی عظیم چیز ہے۔ قرآن مجید میں بغیر عمل کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، اور بغیر ایمان کے اعمال کا اعتبار نہیں ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان ہے تو عمل کیجیے، عمل کرتے ہیں تو ایمان لائیے۔ بہت سے لوگ ایمان نہیں ہے لیکن بڑا اچھا عمل کرتے ہیں، دنیا میں اس کو فائدہ مل جاتا ہے۔ مرواریوں کو دیکھ لیجیے، سردی کا موسم آتا ہے، اتنا اخلاص کے ساتھ کمبل بانٹتا ہے کہ مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب 2-4 پیسے کا کپڑا بانٹتے ہیں رمضان کے مہینے میں، 70 قسم کا بھیڑ لگاتے ہیں، پھر کیمرہ بازی ہوتی ہے۔ اب سڑک کنارے، نالی کنارے، جھپڑ پٹی میں سوئے رہے، مرواریوں کی گاڑی آتی ہے کمبل سے پر، کمبل اڑاتے ہوئے سیدھا سیدھی چلے آتے، کچھ پتا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ اس کو دنیا میں تو ترقی دے رہا نا، تو ایسے ہی انسان کو دنیا میں ترقی ملے گی، چونکہ اس کا ایمان نہیں، اس لیے آخرت میں ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ آج وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تھوڑا سا کسی پر احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کسی کی مصیبت میں تھوڑا سا کام آتے ہیں، 70 جگہ ہم اس کا پرچار کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا، سب تو ویسے آپ نے کارا تو برباد کر دیا۔ تو کہا یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری، یعنی خوشحالی ہے، فارغ البالی ہے، پھل فروٹ کا اہتمام انتظام ہے، آرام و سکون کے لیے گھومنے پھرنے کے مقامات ہیں، صحیح آرام سے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس انسان کو جنت مل جائے وہی انسان کامیاب ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ آج ہم کامیابی کسے سمجھتے ہیں؟ خوب توڑ مروڑ کر کے، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے مال جمع کر لیا، عالیشان عمارتیں قائم کر لی، بہترین بنگلہ بنا لیا، گاڑی باری ہمارے پاس ہے، لاؤ لشکر ہمارے پاس ہے، ہاشم ختم ہمارے پاس ہے، 2-4 آگے پیچھے کرنے والے ہمارے پاس ہیں، چاہے بینک کے سود میں پڑے رہیے یا کسی کا مال ضبط کر کے پڑے رہیے، لیکن آپ کی خوشحال زندگی گزر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ سوچتے ہوں گے تو بستر پر آپ کی نیند اڑ جاتی ہوگی کہ ہم نے کیا کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے کیا، گھر والوں کے لیے کیا، رشتہ داروں کے لیے کیا۔ حساب تو آپ کو اکیلا دینا ہے، سب نہیں دیں گے حساب، آنکھ بند ڈبہ غائب۔ اس لیے کیا فرمایا، وہ انسان بڑا کامیاب ہے جن کو جنت مل جائے، وہ بڑا ناکام ہے جو جہنم میں چلا گیا یا جنت میں نہیں جا سکا۔ پھر قرآن نے یاد دلایا، ان بطش ربک لشدید، یاد رکھو آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ سنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت مسلمہ ہی نہیں، امت دعوت اور امت اجابت دونوں کو خبردار کیا گیا، اے کفار و مشرکین، تمہارے سامنے یہ نبی یوں ہی نہیں آئے، یہ تمہاری رہنمائی کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہارے پاس بھیجے گئے۔ اگر تم ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرو گے جو تم سے پہلے کفار و مشرکین اہل ایمان کے ساتھ کر چکے ہیں، تو جس طرح خندق والے کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، تمہارے ساتھ بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ یاد رکھو اے نبی، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر یہاں نہیں عذاب دیا تو مرنے کے بعد عذاب تو دینا ہی دینا ہے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ آدمی کیا سوچتا ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، موت آئے تو مر جاؤ، اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے؟ نہیں، آپ ذمہ دار انسان ہے، ذمہ دار مخلوق ہے۔ آپ کو جتنی چیزیں دی گئی اس سلسلے میں پوری چیزوں کی سوال کیا جائے گا۔ صحت و تندرستی دیا ہے، صحیح دماغ دیا ہے، عقل سلیم دیا ہے، آنکھ میں بینائی دی ہے، کان میں سنوائی دی ہے، دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں، ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، جواب کیا ہوگا؟ آپ نے اس کا شکر ادا کیا ہوگا، صحیح جواب ملے گا۔ اگر شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کے نتیجے میں اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ یاد دلایا، انہو ہوا یبدئ، وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے، ساری کائنات کو پیدا کر دیا، ویعید، اور وہی اللہ ہے جو سارے نظام کائنات کو تہس نہس کرنے کے بعد دوبارہ اسے صحیح سالم تیار کر دے گا۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ضائع نہیں ہوتی ہے۔ گزشتہ ہفتہ بخاری شریف کے درس میں ایک بات آئی تھی
کہ انسان جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، کس طرح اٹھایا جائے گا؟ بغیر خطرناک اٹھایا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، بغیر خطرناک اٹھایا کیا مطلب؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے، بڑی اچھی بات لکھی، کہ آدمی کے شرمگاہ پر ایک باریک سا جھلی نما چمڑی ہوتی ہے جو خراب ہوتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو ختنہ کا عمل کہا جاتا ہے۔ اس معمولی سے ختنے کے ذریعے سے کاٹی گئی چمڑی کی بھی زمین حفاظت کرتی ہے، اور کل قیامت انسان جب اٹھایا جائے گا وہ ختنے کی چمڑی اس پر لگی ہوئی رہے گی، یعنی بغیر خطرہ اٹھے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی ہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے، اللہ کی زمین نے ساری چیزوں کو اپنے پاس رکھا ہے۔ جس شکل میں جس جسم کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے، اسی جسم کے ساتھ انسان میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ وہی اللہ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، لوٹائے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے، بڑا محبت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کا دو روپ ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی قہار جبار ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی غفار و ستار ہے۔ آدمی اللہ کی غفوری اور صفت رحیمی کو یاد کرتا ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا دوستی کرنے والا ہے، بڑی محبت کرنے والا، وہ تو بخش دے گا۔ نہیں، اللہ کا جو قانون قدرت ہے اس میں انحراف نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے عدل و انصاف کا ترازو قائم کیا ہے، ورنہ سارے لوگوں کو جنتی بھیج دیا جائے تو تہجد گزارے کرنے والوں کے ساتھ بے انصافی ہو جائے گی۔ جو اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں حلال و حرام تمیز کر کے وہ بالکل معمولی سی سادی زندگی گزارنے والے پر ظلم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ وہ الغفور الودود، وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ صحیح ہے، لیکن ساتھ میں کیا کہا؟ ذو العرش المجید، وہ عرش والا مجد و شرافت والا بھی ہے، وہ عرش والا ہے، بزرگی والا ہے، عرش اللہ کا مالک ہے اور بزرگی اس کی شان ہے، وہاں سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، سزا دینا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اور بہتر بدلہ دینا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے۔ اس لیے اہل ایمان اپنے ایمان کی بنیاد پر زندہ رہو اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کو آراستہ اور پیراستہ کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ایمان ہونا چاہیے۔ حدیث رسول کیا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن نے سنایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، بطور خاص فرعون کے لشکر کی اور سمود کے لشکر کی خبر پہنچی ہے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، فرعونیوں کے ساتھ کیا ہوا، اور قوم سمود کے ساتھ کیا برتا ہوا، یہ خبر تمہیں معلوم ہے؟ فرعون اور سمود دو قوم کا خصوصی سے تذکرہ کیا گیا۔ جب کوئی انسان سرکشی کرتا ہے، اتراتا تکبر کرتا ہے، تو کہتے ہیں وقت کا فرعون ہے۔ ظلم بربریت میں فرعون کی مثال دی جاتی ہے۔ اتنا بڑا تکبر کرنے والا کہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن اس فرعون کا کیا حال ہوا؟ جس پانی پر ہر جاندار کی زندگی کا انحصار ہے، ساری چیز جن کے اندر جان ہے اسی پانی سے پیدا ہوئی ہے، اور اسی پانی پر اس کو زندہ بھی رکھا گیا ہے، لیکن وہی پانی جب سر سے اونچا ہو گیا تو آدمی ڈوب جاتا ہے، بچتا ہی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو پار کر دیا گیا، راستہ مل گیا، اور فرعون اور فرعونی کو غرقاب کر دیا گیا۔ کیا خبر تم کو معلوم نہیں ہے؟ کہاں گئی ان کی حکمرانی؟ کہاں گیا ان کا جبر و تشدد، ظلم و زیادتی کہاں گئی؟ سب ہکڑی اس کی نکل گئی، ساری شان و شوکت اس کی پانی میں بہہ گئی۔ اور قوم سمود کا حال کیا ہے؟ قوم سمود وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پتھروں کو کاٹ کاٹ کر، تراش کر عالیشان عمارتیں بنانا، بلڈنگیں تعمیر کرنا، اونچے اونچے محلات بنانا، اور داد و دہش کے بعد اس میں زندگی گزارنا ان کی شاہانہ زندگی تھی۔ کیا فرمایا؟ خبر پہنچی ہے؟
زلزلہ کا جھٹکا آیا، اللہ کی معجزہ کا انکار کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، پھر کیا ہوا؟ عذاب آئے تو بچ سکے؟ گھٹنوں کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے اور اسی میں تباہ ہو گئے۔ تو کیا یاد نہیں ہے تم کو؟ کیا تمہارے پاس لشکروں کے واقعہ کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ خاص طور سے فرعون اور سمود کی خبر نہیں پہنچی؟ پہنچی ہے، اس کے باوجود کیا ہے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، اتنا سننے کے باوجود بھی کافر لوگ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کان پہ جوں ہی تک ان کی رینگتی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ ایسا انسان سمجھا سمجھا کے حیران و پریشان ہے، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، کس کا نقصان کرو گے؟ کہا جو لوگ کفر و شرک کرنے والے ہوتے ہیں انہیں لاکھ سمجھاتے نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ جب جھٹلانے میں لگے ہیں تو سن لو، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے آگے پیچھے سے احاطہ کر کے رکھے ہوا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مار کے بھاگ گیا اور پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نبیوں کی شان میں گستاخی کیجئے، دین اسلام کی خلاف ورزی کیجئے، اہل ایمان کے ساتھ بدتمیزی کیجئے، آپ کی ساری حرکتیں ریکارڈڈ ہے، ساری چیزوں کو نوٹ کیا جا رہا ہے، آپ کا آڈیو اور ویڈیو سب تیار ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اب باہر نہیں آ سکتے ہیں۔ کہیں قرآن نے کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسان و جنات، اگر آسمان و زمین کسی کنارے سے بھاگنا چاہے تو بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، بغیر طاقت کے تم بھاگ نہیں سکتے ہو، اور وہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، کہاں بھاگو گے؟ تو اللہ نے احاطہ کر کے رکھا ہے، کیا فرمایا؟ واللہ من ورائہم محیط، اللہ اس کے آگے پیچھے سے احاطہ کر کے رکھے ہوا ہے، گھیرے ہوا ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ دنیا کے کسی خطے میں اہل اسلام پہ اگر ظلم بربریت کا بازار گرم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اللہ تم کو احاطہ کیے ہوا ہے، حصار کیے ہوا، گھیرا بندی کر کے رکھ دے، کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے ہو۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ عظمت والا قرآن ہے۔ یہ جو خبر تمہیں دے رہا ہے ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، عظمت والے قرآن میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، بزرگی والے قرآن میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، اس کی بات پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ صحیح بات ہے، ختم نہیں ہو سکتی، انمٹ نقوش ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں مٹ سکتی ہے لیکن قرآن کی باتیں مٹ نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتی۔ تو بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن ہے جو مجد شرافت والا، بزرگی والا ہے۔ اللہ نے اپنی صفتیں بیان کی ہے، ذو العرش المجید، اللہ نے رسول، بلکہ اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی، قرآن مجید، اللہ بھی بزرگی والا ہے، قرآن ہی بزرگی والا ہے۔ تو جو انسان اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے رشتہ جوڑتا ہے وہ سب بزرگی والا بن جاتا ہے، سب کا اعلیٰ مقام ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ نے اعلیٰ مقام دے دیا اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، انسان کی آزمائش کے طور پر ایسے حالات بن سکتے ہیں، امتحان لیا جائے گا کہ امتحان پختہ اترتے کہ نہیں، کامیاب ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں۔ کامیاب ہو گئے پھر اس کے بعد تو آرام ہی آرام ہے، وقتی طور سے پریشانی آ سکتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مدنی زندگی میں 27 لڑائیوں میں خود شرکت کی ہے۔ 27 لڑائیاں، جنگیں وہ ہوئی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، اور کتنی جنگیں جس میں صحابہ کرام کو بھیج دیا، جن کو سرایا کہتے ہیں، غزوات جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل، 27 لڑائیاں۔ اب اندازہ لگا لیجئے 10 سال میں 27، ایک سال میں کتنی جنگ ہو سکتی ہے؟ فی لوح محفوظ، یہ قرآن ایک تختی میں بحفاظت لکھی ہوئی ہے، ملأ اعلیٰ میں، عرش معلیٰ کے پاس، ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی سی تختی رکھی ہے جو زمین و آسمان، بلکہ دنیا کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے ساری کائنات کی تقدیر کو اس میں لکھ دیا ہے۔ اسی تقدیر کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، یہ قرآن بھی موجود ہے۔ یہ قرآن ہمارے پاس ڈپلیکیٹ ہے، اس معنی کر کے نہیں کہ نقلی ہے، یہ نقل کر کے ہے، جعلی والا نقلی نہیں ہے، یہ کاپی ہے، وہاں سے نقل کر کے لا کے آپ کو دیا گیا ہے، اس کی اصل وہاں موجود ہے۔ اس کو پھاڑ کے پھینک دیجئے گا، ہو سکتا ہے وقتی طور سے کوئی تکلیف آپ کو نہ آئے، کیونکہ یہ قرآن کاغذ کا قرآن ہے۔ وہ جو الفاظ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے، جس کی تحریر کندہ کرائی ہے لوح محفوظ، وہ اصل قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقتی طور سے انسان قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، اللہ کی سزا سے دوچار نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا معجزہ دکھاتا ہے، یہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کیا اور سنگ سنگ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گیا۔
کیا فرمایا؟ بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں مکتوب ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی یہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں قرآنی آیات کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سورہ بروج ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورہ والسماء والطارق کی تفسیر ہوگی۔